السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت و سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ گھر کے سربراہ پر، گھر والوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ سب سے پہلے تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اپنی ڈگر، اپنی لائن کون سی ہے، اس کا اپنا مقام اسلام کے مطابق کیا ہے، اس کا اپنا سٹیٹس کیا ہے، کیا اس کی اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے یا اسلام پر وہ کس حد تک عمل کر رہا ہے۔ اگر یہ صورتحال اس کی بہتر چل رہی ہے تو دوسری اس کے اوپر ذمہ داری یہ آتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں پر نگاہ رکھے، وہ ان کی تربیت اچھی کرے، اسلام کے مطابق تربیت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، خود کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ ذمہ داری میرے اپنے اوپر لاگو ہوتی ہے، گھر کے سربراہ پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ وہ خود اچھے کام کرے، اپنی اچھی تربیت کرے اور جہنم کی آگ سے بچے، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اب اولاد کی تربیت کیسے کی جائے گی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد جب سکول اور ادارے اور کالج اور یونیورسٹی میں جاتی ہے تو اس سے پہلے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اس کو اسلام سکھانا چاہیے، وہ مسلمان ہیں، ان کے دل میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ جب ہم مسلمان ہیں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے، کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں، وہ طریقے، وہ اطوار، وہ اخلاق، وہ وراثت ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں جو طریقے ہمارے اسلام کے اندر نہیں تھے، جو طریقے عیسائیت کے تھے، یہود و نصارہ کے تھے، ہم دیکھتے نہیں۔ آج کے دور میں لڑکیاں اپنے ساتھ بوائے فرینڈ کو بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور اسی طرح سے لڑکے جو ہیں وہ گرل فرینڈ کو بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو زمانہ جاہلیت اور آج کے دور کے اندر بھی غیر مسلموں کا ذریعہ ہے۔ وہ اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بوائے فرینڈ بنا کر بیٹھی ہوتی ہیں، یا اسی طرح سے نوجوان جو ہے وہ گرل فرینڈ کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اسی طرح سے یہی بیماری، یہی برائی، یہی برا طریقہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر بھی رچنا اور بسنا شروع ہو گیا۔ آج مسلمان بھی اسی ڈگر پہ چلا ہوا ہے، مسلمان بھی گرل فرینڈ بنا رہا ہے، بوائز فرینڈ بنا رہے ہیں۔ کیا ہم دیکھیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، آپ دین کے ماننے والے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، کیا میرے نبی نے اس کی اجازت دی؟ کیا میرے نبی نے یہ طریقہ بتایا؟ کیا میرے نبی کے احکامات سے یہ بات ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو ٹھیک کرنا چاہیے، اگر نہیں ملتی پھر اس سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور بالخصوص ان کو توبہ کرنی چاہیے جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، جو والدین ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ جناب اپنے بچوں کی تربیت کرے، وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات ہی نہیں مانتے۔ بات کیوں نہیں مانتے؟ بات اس لیے نہیں مانتے میرے بھائی کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی صحیح طریقے سے نہیں کی۔ ہم نے ان کو کھانا پینا دیا، ان کی ضروریات پوری کی، ان کو ہر چیز لا کر دی، لیکن اگر کمی چھوڑی ہم نے تو ان کو اسلامی تربیت کے اندر کمی چھوڑی۔ ہم نے ان کو اسلام نہیں سکھایا، ہم نے دنیا کا ہر ہنر اور طریقہ سکھا دیا، لیکن اگر کمی چھوڑ دی ہم نے تو وہ ان کو اسلامی شریعت کے
اسلام سکھانے میں کمی چھوڑ دی، قرآن کو سکھانے میں کمی چھوڑ دی، احادیث کو سکھانے میں کمی چھوڑ دی۔ جب قرآن و سنت سے ہم نے ان کو دور رکھا، پھر پیچھے کیا بچا؟ پھر جہالت ہی جہالت ہے، پھر گمراہی گمراہی ہے، پھر وہ گمراہی میں جاتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق غیر اللہ جو ہے، جو غیر مسلم ہے، جو باطل مذاہب کے ماننے والے ہیں، پھر ان کے شکنجوں میں جو آتے ہیں، پھر اسی طرح سے ان کے طریقے، ان کے اعتبار، ان کے ریلیشن، اسی طرح سے پھر وہ بوائے فرینڈ بناتے ہیں، گرل فرینڈ بنا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ یہودیوں کو مبارک ہو، یہ طریقہ عیسائیوں کو مبارک ہو، یا غیر مسلموں کو مبارک ہو، جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایسے طریقے اپناتے ہیں، جو اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ایسے طریقے بناتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو طریقہ سکھایا۔ ہاں، ایمان والا اگر اپنی خواہش پہ قبضہ نہیں کر سکتا، اگر اس کا اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو میرے نبی کے طریقے کو دیکھو، سبحان اللہ، اتنا زبردست طریقہ سکھایا میرے نبی نے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم اپنی خواہش پر، اپنی نفسانی خواہش پر قابو نہیں کر سکتے تو جاؤ تم شادی کر لو، شادی کر لو۔ اگر تم شادی کی بھی نہیں ہمت اور استطاعت رکھتے، پھر تم ایسا کیا کرو، پھر تم روزے رکھا کرو، مہینے میں ایام تشریق کے روزے رکھا کرو۔ اگر ایام تشریق کے روزے رکھنے کے باوجود تم اپنی خواہش پہ قابو نہیں پا سکتے تو جاؤ تم ہفتے کے اندر روزے رکھ لیا کرو۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو انسانی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ دب جاتی ہیں، اللہ کا ذکر ہمارے دل میں آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ اسلام نے ہمیشہ لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر گیا، اسلام نے ہمیشہ لوگوں کی اچھی تربیت کی۔ جب ہم نے اسلام کو چھوڑا، اسلام سے پیچھے ہٹے، تو یاد رکھو گمراہی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اگر کامیابی ہے، اگر فلاح و بہبود ہے، اگر بہترین راستہ ہے، اگر آسمان کی بلندیاں چاہیے، تو تمہیں اسلام جیسے مذہب کو ماننا پڑے گا۔ وہ اسلام کا مذہب کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ جب تک ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے، زندگیاں آسمان کی طرف، آسمان کے تاروں کی طرح چمکیں گی۔ آسمان پہ سورج جیسے چمکتا ہے، اسی طرح سے اللہ عزت بخشیں گے۔ لہٰذا یہ جو طریقہ ہم نے بڑے ویل ایجوکیٹڈ بن کر، یا اسی طرح سے اوپن مائنڈڈ بن کر، یا روشن خیالی کے ساتھ ہم نے یہ طریقہ بنا لیا، دوستیاں بن گئی، غیر محرموں کی دوستیاں، نہ لڑکی کا کوئی تعلق، نہ لڑکے کا کوئی تعلق، دوستیاں بن رہی ہیں، ڈیٹیں ماری جا رہی ہیں، مختلف جگہ پر پارٹیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو رہا ہے، تنہائی میں باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، یہ میری بوائے فرینڈ ہے، یہ میرا گرل فرینڈ ہے۔ اس طرح کے تعلقات، یہ نحوست والے تعلقات، غلط ریلیشن، اسلام کے منافی یہ تعلقات جو ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہو، مسلمان بن کر رہو، میرے نبی کے متبع بن کر رہو۔ جو میرے نبی نے کہہ دیا اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ بوائے فرینڈ کا بنانا، یہ گرل فرینڈ کا بنانا، یا اسی طرح سے غیر محرموں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے تعلق، یہ غلط تعلقات ہیں۔ ایسے تعلقات کی اسلام کے اندر ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو ایسی لعنت سے محفوظ رکھے، ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔